إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس کی توفیق سے اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں، اللہ کے ایک گھر میں اس وقت بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس کو، ہمارے حق میں اس مجلس کو مفید بنائے اور ہمارے نام اعمال میں اسے کار ثواب کے طور پر لکھ دے۔ حاضرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایک بیماری کو لے کر کے یا ایک بیکٹیریا جراثیم کو لے کر کے جسے کورونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو لے کر کے پورا تہلکہ مچا ہوا ہے۔ چین سے شروعات ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اس وقت 110 سے زائد ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ 4000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں صرف 1.5-2 مہینے کے اندر، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اقتصاد پر بھی اس کی مار پڑی ہے، کاروبار پر بھی، آمد و رفت پر بھی۔ بہت سارے ممالک نے دوسرے ممالک کے لوگوں پر پابندی عائد کر دیا ہے، اپنے ممالک کے لوگوں پر کہیں جانے سے پابندی عائد کر دیا۔ بہت سارے سامان کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ پوری دنیا گویا کہ اسی معاملے کو لے کر کے حیران و پریشان ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ وہ جتنا بھی ترقی کر لے، اس کی سائنس جتنی بھی آگے بڑھ جائے، اور وہ چاند پر نہیں کہیں اور پہنچ جائے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے وہ بے بس ہے۔ ایک چھوٹا سا بیکٹیریا، ایک چھوٹا سا جرثومہ، جراثیم، جس کو آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی طاقتور قسم کی دوربین استعمال کرنی پڑتی ہے، اور انتہائی معمولی حجم کا وہ بیکٹیریا ہے، لیکن انسانوں کو اس نے ان کی اوقات بتا دی ہے۔ بے بس ہے انسان، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چھوٹے سے بیکٹیریا کو میں کیسے ختم کروں۔ یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے، ایک ایسا جراثیم ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اگر اس کی قوت مدافعت اس کے جسم کے اندر
اچھی خاصی طاقت نہیں ہے تو 2 دن کے اندر اندر وہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ کہ لوگ حیران ہیں۔ ہر جگہ کہہ لیجئے کہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہماری شریعت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے یا ہماری شریعت دنیا کو اس موقع سے کیا پیغام دے سکتی ہے؟ مجھے بہت تعجب ہوا، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، آپ کے موبائل پر میسیج آتا رہتا ہے، اور کہیں فون لگاتے ہیں تو بجائے گھنٹی سنائی دینے کے کچھ ہدایتیں سنائی دیتی ہیں کہ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، جب چھینک آئے تو ناک پر کپڑا رکھ لیجئے، اور کھانسی آئے تو منہ پر کپڑا رکھ لیجئے، ہاتھ دھلیے اور صفائی کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز ہمارے یہاں آج نہیں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ جتنی باتیں اس وقت بتائی جا رہی ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہمارے دین میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، 1-2 دن کے لیے نہیں، کسی خاص بیماری کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا روزمرہ کا یہ معمول ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع ثوبه او يده على فمه، کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے۔ جب آپ کو چھینک آتی تھی تو کپڑا یا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، ناک پر رکھ لیتے تھے۔ سنن کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس وقت یہ نہ کورونا وائرس تھا نہ کوئی اور چیز تھی، لیکن اللہ کا دین تھا، نبی کا اسوہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے اس عمل سے امت کو ایک پیغام دیا کہ اس موقع پر یہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ چھینک آتی ہے تو جسم کے اندر سے کبھی کبھی تو کچھ رطوبت بھی نکل جاتی ہے، اگر ہاتھ یا کپڑا منہ پر نہ رکھیں تو وہ رطوبت، وہ چھینٹے زمین پر پڑیں گے، یا کوئی سامان ہے کھانے پینے کا یا کسی بھی قسم کا اس پر پڑیں گے، اس میں کوئی جراثیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جو دوسروں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آج کے 1400-1450 سال پہلے ہماری شریعت نے یہ ہم کو سکھا دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کھانسی کو بھی جوڑ لیجئے، کھانسی آئے تب بھی رکھ لیجئے کپڑا منہ پر، ہاتھ سے روک لیجئے۔ جمائی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ، کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے۔ جمائی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اندر سے ہوا نکلتی ہے، گیس نکلتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ ایک روایت میں کہ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، کہ جس قدر ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور وہ یہ ہاتھ رکھ کر کے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں روزمرہ کا یہ معمول ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان حقیقی معنی میں اگر مسلمان ہے تو اپنے بچوں کو
چھوٹے ہی سے اس کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ چھینک آنے پر ایسا کرنا ہے، جمائی آنے پر ایسا کرنا ہے، کھانسی آنے پر ایسا کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے یہ کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھلیے تاکہ جراثیم اگر ہاتھ میں لگے ہوں تو صاف ہو جائے۔ ارے ہم تو 5 مرتبہ دن بھر میں ہاتھ دھلتے ہیں، اور ہاتھ ہی نہیں دھلتے بلکہ جسم کے وہ تمام اعضاء جو زیادہ تر کھلے رہتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، کہ انہیوں تک ہاتھ دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، سر کے بالوں کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک ہم دن میں 5 مرتبہ دھلتے ہیں۔ لیکن یہ وہی مسلمان دھلے گا، یہ وہی مسلمان کرے گا جو صحیح معنی میں مسلمان ہے، یعنی جو 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے دن بھر کے اندر۔ یہ وضو میرے بھائیوں کوئی معمولی چیز مت سمجھیے گا اس کو۔ صفائی کا یہ جو نظام ہے اسلام کا، وضو کے ذریعے سے دنیا کی کسی تہذیب میں، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں پا سکتے آپ۔ کتنے بھی صاف بننے والے لوگ، ان کے یہاں یہ تعلیم نہیں مل سکتی آپ کو کہ دن بھر میں 5 مرتبہ آپ کو ہاتھ دھلنا ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ کو مسواک کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ کو ناک میں پانی ڈال ڈال کر کے ناک کی صفائی کرنی ہے۔ کہیں نہیں ملے گا۔ بہت ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ ہاں دن میں برش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ برش کرنا چاہیے، 1 مرتبہ صبح کو، 1 مرتبہ شام کو۔ ہمارے یہاں تو 5 مرتبہ کرنا ہے، 5 مرتبہ مسواک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور بعض روایات میں کہ عند کل وضوء، کہ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت جو ہے مسواک کریں، یعنی لازمی طور پر کریں۔ لیکن یہ اختیاری دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ آدمی 5 مرتبہ یعنی جب جب وضو کرے تو مسواک کر لیا کرے۔ منہ کی صفائی، یہ مسواک کیا چیز ہے؟ اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، پورے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ منہ، دانت، یہ سب کیا ہے؟ اس میں جراثیم کے پنپنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ تو جو مسلمان دن بھر میں 5 مرتبہ اپنے دانت کی صفائی کرے گا، اس کے منہ میں جراثیم پنپ سکتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، آپ کبھی نہیں سنیں گے کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کلچر میں کہ ناک میں پانی ڈال کر کے صفائی کرنے کی بات کہی گئی ہو۔ منہ دھلنے کو کہا گیا ہوگا، ہاتھ دھلنے کو کہا گیا ہوگا، غسل کرنے کو کہا گیا ہوگا، لیکن ناک میں پانی ڈال کر کے، اور وہ بھی کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، خوب مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالو، خوب جم کر کے ناک میں پانی ڈالو۔ ہاں اگر روزے سے ہو تو بہت مبالغے سے نہیں، ذرا ہلکے ہاتھ سے، تاکہ وہ ناک کے ذریعے پانی حلق تک نہ چلا جائے۔ لیکن اگر روزے سے نہیں ہو، عام حالتوں میں ہو، تو خوب مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کی صفائی کرنا ہے۔ جو مسلمان اس کا پابند ہے، اس کے لیے یہ موجودہ تعلیمات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سب پرانی چیز اس کے لیے، یہ سب وہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ڈکار آتی ہے تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک مہک ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، بغل والے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہو اور اس کو ڈکار آ جائے تو اپنا منہ اوپر کر لیا کرے، تاکہ وہ ہوا، وہ مہک اوپر کی طرف نکل جائے
اور آزو بازو والے مصلیوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، اس مہک سے، اس ہوا سے، اس بو سے۔ کتنی بڑی بات، کیا ذوق ہے یہ ذوق کہ ڈکار بھی آئے تو اس کو بھی اس ڈکار کی آواز یا اس کی بو سے دائیں بائیں والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ذوق، لطافت، نظافت کا کتنا اعلیٰ ذوق ہے میرے بھائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، انسان کی فطرت میں داخل ہیں 10 چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بعض روایتوں میں 5 چیزیں کہا گیا، بعض میں 10، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ 10 چیزیں وہ کیا کیا ہیں؟ ان میں سے اکثر چیزوں کا تعلق اسی صفائی ستھرائی سے ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قص الشارب، اعفاء اللحیہ، مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، اور ناک میں پانی ڈال کر کے صفائی کرنا، مسواک کرنا، اسی طرح سے بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ختنہ، اسی طرح سے یہ جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں، ان پوروں پر جو تہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اہتمام نہیں کرتے اس میں بھی میل جمی رہتی ہے پوروں پر، تو اس کو بھی حدیث میں کہا گیا کہ ان کی بھی صفائی اچھی طریقے سے کیا کریں۔ جوڑوں پر جو جہاں میل کچیل جمنے کا امکان رہتا ہے اس کی بھی صفائی کرنا اس میں بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح سے کلی کرنا، یہ سب جو ہے 9-10 چیزیں ہیں۔ استنجا یعنی پیشاب پاخانے کے بعد پانی استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ فطرت ہیں، انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ناخن بڑھائے رہتے ہیں، بڑے بڑے ناخن، خاص طور سے عورتیں فیشن کے مارے، ایک فیشن ہے، اب وہ ناخن کیا ہے بڑھا کر کے وہ اس میں گندگی پنپے گی یا کیا پنپے گی۔ جو لوگ کتوں کو بغل میں لے کر کے اپنے گود میں لے کر کے گھومتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کتوں سے بوس و کنار کرتے ہیں، چوما چاٹی کرتے ہیں، جبکہ کوئی سلیم الفطرت انسان اس کو پسند نہیں کرتا، وہ آج دنیا والوں کو صفائی ستھرائی کی تعلیم دے رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں۔ ہمارا دین الحمدللہ نظافت، طہارت اور پاکیزگی والا دین ہے۔ ابتدائی اسلام ہی میں آیت نازل ہو گئی تھی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ ہماری تو عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارا جسم پاک نہ ہو، ہمارا کپڑا پاک نہ ہو، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ نہ پاک ہو۔ ان 3 چیزوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث کی جتنی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، فقہ کی جتنی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، سب کی شروعات ہوتی ہے کس سے؟ کتاب الطہارہ سے۔ پاکی کا سب سے پہلے پاکی کا بیان، صفائی ستھرائی کا بیان، سب سے پہلا باب، سب سے پہلا چیپٹر جو آپ کو ملے گا وہ طہارت کا، پاکی کا، صفائی ستھرائی کا، نظافت کا۔ ہمارا دین نظافت اور صفائی ستھرائی کا دین ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سب تعلیمات بھلا دی ہیں، یہ تعلیمات ہم نے بھلا دی ہیں۔ اب تو ہماری شناخت بن گئی ہے گندگی، مسلم محلوں کو اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب آپ چلتے چلتے کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائیں جہاں جگہ جگہ
کوڑے کا ڈھیر نظر آئے، گندگی نظر آئے، گندا پانی بہتا نظر آئے، کہتے ہیں کہ سمجھ جائیے کہ مسلم علاقہ آ گیا۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، صفائی ستھرائی جو ہماری شناخت تھی، جو ہمارا امتیاز تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس گندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب آپ دنیا والوں کو بتاتے پھریں، سمجھاتے پھریں کہ ارے نہیں، ہمارے اسلام میں بڑی صفائی پر بڑا زور دیا گیا ہے، دنیا وہ کتاب کھول کر کے نہیں دیکھنے جاتی، آپ کا اسلام کتاب میں تلاش نہیں کرنے جاتی، وہ ہم کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں صفائی کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور صفائی ایمان کا نصف ہے، نصف ایمان ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے صفائی ستھرائی کی؟ دن میں 5 مرتبہ ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ صرف جسم کی صفائی تک نہیں محدود ہے، ہمارے برتن اور ہمارے کپڑے، ہمارا گھر، ہمارا مکان، ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں، ہر جگہ اس کا اہتمام ہے۔ کھانے پینے تک میں صفائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا ہے، جانتے ہیں، کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کو، چائے گرم ہے تو اس کو پھونک کر کے ٹھنڈی کرتے، نہیں، منع ہے۔ پانی ہے، اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آ گیا تو اس کو منہ سے پھونک کر کے کنارے کرتے ہیں، نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت دی کہ پانی میں پھونک نہ مارا جائے پیتے وقت۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی اس میں تنکا نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اس تنکے کو گرا دو، تھوڑا سا پانی گرا دو، تنکا گر جائے گا نیچے، لیکن پھونک پھونک مار مار کر کے نہ پیو۔ پانی میں یا کسی بھی مشروب میں یا کسی بھی کھانے کی چیز میں جب آپ پھونک ماریں گے تو اس میں بھی یہ کیا ہے کہ اندر سے، جو جسم کے اندر سے جو ہوا، جو گیس نکلے گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں گندگی ہو، جراثیم ہو۔ اسی طریقے سے یہ ہدایت ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے۔ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو۔ ایک روایت میں کہ اولاہن بالتراب، 7 میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو، اور کسی روایت میں کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھلو۔ مٹی کے اندر کیا ہے؟ جراثیم کو مارنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ 400 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دیا تھا۔ اب دنیا تحقیق کرتی ہے تو بتاتی ہے کہ کتے کی زبان میں اور کتے کے لعاب میں ایسے بڑے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے مٹی سے زیادہ کارگر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کتے کے بول و براز میں بھی بڑے خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلو، اور اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بھی کہا گیا کہ جب کوئی آدمی رات کو
سوئے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہو اور اس کی وجہ سے رات میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلا کیڑے مکوڑے اس کو کاٹ لیں، ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہے، کوئی چکنائی لگی ہے، کوئی میٹھی چیز لگی ہے، بغیر دھلے سو گئے اور رات میں اس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑی، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللاعنین، دو لعنت کے کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دو لعنت کے کون سے کام ہیں جن سے آپ بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، راستے میں پیشاب پائخانہ کرنا یا سائے کی جگہ میں کرنا، عام راستوں میں قضائے حاجت کرنا یا کسی درخت کے نیچے سائے کی جگہ پر جہاں لوگ آتے جاتے وقت تھوڑا رک کر کے سایہ حاصل کرتے ہیں، وہاں قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لعنت کا کام ہے۔ کیسے لعنت کا کام ہے؟ کہ راہگیر جب وہاں آئے گا، جب وہاں سے گزرے گا اور یہ گندگی دیکھے گا تو اس گندگی کرنے والے پر لعنت بھیجے گا۔ سائے کی جگہ میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے آ کر کے، مسافر یا راہگیر تھوڑا رک کر کے سایہ لیتے ہیں، وہاں آپ نے گندگی پھیلا دی تو جو بھی آئے گا آپ کو لعنت بھیجے گا۔ یہ عام صفائی کی بات ہے۔ یہ صفائی ایمان کا جز ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں کہا گیا کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک معمولی شاخ کیا ہے، ایک ایمان کا ایک معمولی عمل کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے گندگی صاف کر دینا، ہٹا دینا۔ تو پورا نظام ہے، جسم کی صفائی سے لے کر کے، کپڑے کی صفائی سے لے کر کے، مکان کی صفائی سے لے کر کے، عام راستوں کی صفائی، کھانے پینے کی چیزوں کی صفائی، برتن کی صفائی، کوئی چیز شریعت نے چھوڑی نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کی تلقین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پورا نظام ہے اور ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، لیکن ہم کہاں تک اس سسٹم کو جانتے ہیں، ہم کہاں تک اس نظام سے واقف ہیں، اور اگر واقف ہیں تو ہم کہاں تک اس کو فالو کرتے ہیں، کہاں تک اس کو برتتے ہیں۔ مسئلہ اس کا ہے، ہم دنیا کو کس منہ سے بتلائیں گے کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ سب چیزیں جو تم ہم کو بتلا رہے ہو وہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم کس منہ سے بتلائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر موجود ہے تو آپ لوگ کرتے کیوں نہیں؟ ہم تو آپ کو ایسا دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر کر کے دنیا کو بتائیں، اور عملی طور پر کر کے جب دنیا کو بتائیں گے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، تب دنیا جو ہے اعتراف کرے گی، مانے گی۔ اور دیکھیے حقیقت جب ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ دن تک اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ کوئی بھی سچائی ہے، کوئی حقیقت ہے تو حقیقت پسند لوگ اس کو مانتے ہیں، دیر سویر ہی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس وبا کے تعلق سے، اس بیماری کے تعلق سے ہم نہ تو بہت زیادہ گھبرائیں، بہت زیادہ جزا فضا کریں، پریشان ہوں جیسا کہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس کو نظر انداز کر دیں۔ نہیں، احتیاط بھی ضروری ہے۔ قاعدہ ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ بیمار پڑنے سے پہلے احتیاطی تدابیر آدمی کرے بیماری سے بچنے کے لیے،
شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے، منع نہیں کیا ہے۔ بیمار پڑنے کے بعد علاج کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، لیکن علاج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھے انسان کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علاج بھی کرنے کو کہا گیا ہے، صرف اللہ کے شفا پر بھروسہ کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے سے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہیں، ہم اللہ پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ کوئی مصیبت اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوگی، اور اگر کوئی مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے تو اس مصیبت کے آنے پر جزع فضا نہیں کرتے، واویلا نہیں مچاتے، چیختے چلاتے نہیں۔ بیماریاں بھی گناہوں کا کفارہ بنا کرتی ہیں، بیماریاں انسان کو تنبیہ کرتی ہیں کہ وہ سنبھل کر کے زندگی گزارے۔ تو پہلے سے احتیاطی تدابیر، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے بعد اس کا علاج، اور اس امید کے ساتھ کہ اس دوا کے اندر اللہ تعالیٰ، اس دوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی ہم کو شفا دے گا، شفا اسی کے ہاتھ میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری کے تعلق سے دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں ہماری شریعت کے اندر، اور وہ خالی اسی بیماری کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک مومن کی زندگی، روزمرہ کی زندگی کی دعائیں ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں برس کی بیماری سے، جنون مرگے کی بیماری سے، کوڑھ کی بیماری سے، ومن سیئ الاسقام، یہ 3 بیماریوں کا نام لیا، اور پھر کہا کہ اور تمام قسم کی خطرناک بیماریوں سے اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک مومن اگر پورے ایمان کے ساتھ یہ دعا ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، ضرور کرے گا۔ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، اور خراب قسم کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ایک دعا اس طرح سے سکھائی گئی کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم میں تو مجھ کو عافیت سے رکھ، میرے کان، میری آنکھ، سب میں عافیت دے ہم کو۔ عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری حفاظت کر، میرے جسم کی، پورے جسم کی حفاظت کر، میرے کان کی، میرے آنکھ کی، سب کی حفاظت کر۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں آپ دعا کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ملیں گی۔ تو ایک مومن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن جب یہ سب پڑھتا ہے، کرتا ہے، تو اس کا صرف ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے مسائل سے نپٹنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ معوذتین پڑھیے کثرت سے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کیا پیاری دعا ہے۔ قرآن کی آیت، قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے بلکہ بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی یہ دعا سکھلاتے تھے، یہی پڑھ کر کے ان کو دم بھی کرتے تھے، یہ سوتے وقت بھی ان کو پڑھتے تھے۔ یہ صرف نماز میں پڑھنے کے لیے، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستقل دعا ہے یہ دونوں صورتیں۔ آیت الکرسی بھی دعا ہے، ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس میں دعائیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو میرے بھائیوں ہم ان کا اہتمام کریں، دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ پر اعتماد بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں،
اور اس چیز کو تو بہت ہی زیادہ عملی طور پر بھی اور دوسروں کو خبر کر کے بھی کہ صفائی ستھرائی کا نظام ہمارے دین کے اندر بڑا جامع نظام ہے. ہمارے یہاں پیدائش سے لے کر کے موت تک اس کا انتظام ہے. ہم تو اپنے مردوں کو بھی بغیر نہلائے دھلائے زمین میں نہیں داخل کرتے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے صفائی ستھرائی کی؟ یہ بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، نئی نئی بیماریاں جن کو کبھی سنا نہیں جاتا، ایک سبب ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ان بیماریوں کا جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منتشر 5 چیزوں، 5 خرابیاں، 5 برائیاں، اور ان 5 برائیوں کے انجام بتلاتے ہوئے اس میں سے ایک برائی کہا کہ منتشرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها یا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ابن ماجہ کی حدیث ہے حسن درجے کی، کہ جب کسی قوم کے اندر زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اعلانیہ کی جاتی ہے، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو بیماریاں پہلے کے لوگوں میں نہیں رہی. دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اور آج حرف بحرف صادقت ہے. کسی قوم کے اندر زناکاری اور بدکاری جب عام ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر یہ وبا کیسے پھیلی ہوئی ہے، کس قدر زناکاری کا عمل سستا کہہ لیجئے کہ ہو چکا ہے، اور کوئی حیا شرم نہیں رہ گئی ہے، اعلانیہ کیا جاتا ہے یہ برا کام. حتیٰ یعلنوا بہا، جو حدیث میں کہا گیا کہ اعلانیہ جب کوئی قوم یہ کام کرتی ہے اور کثرت سے یہ ہوتا ہے، تو طاعون کی بیماری بھی بڑی خطرناک اور متعدی بیماری ہے، بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں لوگوں کو نوالا بنا لیتی ہے. تو طاعون کی بیماری ایک بیماری کا نام لیا، اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن بیماریوں کے بارے میں کسی نے کبھی سنا نہیں تھا. کیا پہلے آپ نے کبھی کورونا وائرس کے بارے میں سنا تھا؟ نہیں سنا تھا، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یہ 1.5-2 مہینے سے. ایڈز کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، پہلے نہیں سنی جاتی تھی، آج کے 10 سال 20 سال پہلے. لیکن وہ بیماری بھی اسی بدکاری کے نتیجے میں پھیل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس کے علاوہ سوائن فلو، برڈ فلو اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں، روز ایک نئی بیماری سنائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے جب انسان ہٹتا ہے تو پھر اس کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے. کیسے کیسے ہوتا ہے اور کیسی بے بسی اس کی ہوتی ہے، آج دیکھ لیجئے. کوئی سائنس یہاں کام نہیں کر رہی، کوئی علم اور کوئی ترقی کام نہیں آ رہی. ایک معمولی سے جرثومے کو لے کر کے، بیکٹیریا کو لے کر کے انسان حیران ہے، پوری دنیا حیران ہے اور خوف زدہ ہے. تمام بنائی اور تمام کوشش اس کی بیکار جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں ایسے موقع پر یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور ہم یہ جو بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے سب کی طاقت فیل ہے، اس کو دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اس لیے اس موقع پر ہماری یہی درخواست ہے کہ دنیا والوں کو ہم بتلائیں کہ جس صفائی ستھرائی کی تم ہمیں تلقین کر رہے ہو، وہ صفائی ستھرائی کا پورا نظام جتنا تم کہہ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں
آج سے نہیں 14 صدی پہلے سے ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور تم بھی اس پر عمل کرو، تم بھی اس نظام کے قریب آؤ تو دیکھو کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کتنی اچھائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ توفیق دے کہ ہم دنیا کے سامنے بھی اسلام کی ان اچھی تعلیمات کو پیش کریں، تاکہ دنیا بھی امن و امان کی چین کی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے مصیبت سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے دین پر ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔